السلام علیکم، کیا حال ہے سبھی سننے والوں کا؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مرمیڈ پارٹ 2۔ تاریخ میں بہت سارے واقعات بھی مرمیڈ کے بارے میں ملتے ہیں۔ مثلا مشہور رومن مصنف اور فلسفی پلینی دی ایلڈر نے اپنی نیچرل ہسٹری نامی کتاب میں بھی مرمیڈ کے بارے میں لکھا ہے۔ پلینی نے بتایا کہ مشہور رومن بادشاہ اوگسٹس نے سمندر کے کنارے بہت ساری جل پریوں کی لاشیں دیکھی تھیں۔ مرمیڈ کا ایک قصہ 1000 سال پہلے لکھا گیا تھا۔ یہ قصہ اسیریا کا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسیریا میں اٹارگیٹس گوڈس رہتی تھیں۔ اٹارگیٹس کو چاند کی دیوی مانا جاتا تھا اور اسیریا کے لوگ 4000 قبل اس کی پوجا کرتے تھے، لیکن اسے ایک دن بھیڑ چرانے والے ایک لڑکے سے محبت ہوگی۔ کہتے ہیں کہ جب اٹارگیٹس نے اس کے ساتھ جنسی تعلق بنایا تو وہ شخص اٹارگیٹس کی طاقت کو جھیل نہ پایا اور وہ مر گیا۔ اٹارگیٹس کو اس بات کا بہت صدمہ پہنچا۔ دکھ اور پچھتاوے میں آ کر وہ ایک جھیل میں کود گئی، لیکن اس کی طاقت اور خصوصیت نے اسے مرنے نہ دیا اور وہ ہمیشہ کے لیے پانی کے اندر ایک مچھلی بن کر رہ گئی جو دنیا کی پہلی جل پری تھی۔ اس نے پانی میں ایک بچی کو بھی جنم دیا جو آگے چل کر اسیریا کی رانی بنی۔ اسے سمیرامس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جل پریوں کے بارے میں جو چیز سب سے حیرت انگیز ہے وہ یہ ہے کہ مختلف زمانوں اور مختلف علاقوں کے لوگوں نے بھی بالکل ایک جیسی مخلوق کا ذکر کیا ہے۔ یہ بات بہت حیرت انگیز ہے کہ دنیا کے مختلف خطوں جن کا اس وقت آپس میں کوئی خاص رابطہ نہیں تھا، ان تمام لوگوں نے ایک ہی مخلوق میں بارے میں بیان دیا ہے۔ دنیا بھر میں جل پریوں کو دیکھے جانے کے کئی واقعات ریکارڈ ہوئے ہیں، البتہ ان میں زیادہ تر جھوٹی، فیک اور بناوٹی ہیں، لیکن کچھ واقعات ایسے بھی ہیں جو حقیقی معلوم ہوتے ہیں۔ زیادہ تر ساحلی علاقوں میں رہنے والے ملاح لوگوں نے جل پریوں کو دیکھے جانے کے واقعات بیان کیے ہیں۔ انہوں نے ان مرمیڈس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے جانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ان ملاحوں میں ایک بڑا نام 19ویں صدی کے مشہور سیاح کرسٹوفر کولمبس کا ہے، جس نے امریکہ دریافت کیا تھا۔ کولمبس نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ ایک سفر کے دوران جب اس کا جہاز کیریبین سمندر میں پہنچا تو اس نے اور اس کے ملاحوں نے اپنی آنکھوں سے جل پریوں کو دیکھا تھا۔ یہاں تک کہ کولمبس نے 3 جل پریاں دیکھیں جو اس کے جہاز کے ارد گرد منڈلا رہی تھیں۔ سائنسدانوں نے اسے صرف کولمبس کا دھوکہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ کولمبس چونکہ کئی دنوں سے سویا نہیں تھا اور لمبے سفر کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا یہ دھوکہ ہے اور وہ کافی تھک گیا تھا۔ لیکن کولمبس اپنی پوری زندگی یہی دعویٰ کرتا رہا کہ وہ مخلوق واقعی جل پری تھی جو جہاز میں موجود لوگوں کو اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ 15ویں صدی میں کولمبس ہی ایک ایسا شخص نہیں تھا جس نے جل پریوں کو دیکھنے کا دعویٰ کیا تھا۔ کولمبس سے پہلے 1430 میں نیدرلینڈ کے شہر ایڈم میں ایک خوفناک سمندری طوفان نے شہر میں تباہی مچا دی۔ شہر میں سیلاب اور سونامی جیسے حالات ہو گئے تھے۔ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ طوفان کے بعد انہوں نے جل پری مخلوق کو سمندر کے کنارے مرے پایا تھا۔ سال 1611 میں ہنری ہنسن نے اپنے سفر کے متعلق ایک جرنل لکھا تھا جس میں انہوں نے بتایا کہ ناروے کے قریب موجود سمندر کے پاس انہوں نے جل پریوں کے ایک جھنڈ کو دیکھا تھا۔ یہ مرمیڈ ان کی ناؤں کے چاروں طرف موجود تھیں۔ ان کے جسم کا رنگ سفید تھا اور بال کا رنگ بالکل سیاہ تھا جو کافی لمبے تھے۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران بھی انڈونیشیا کے کی آئس لینڈ پر کچھ سپاہیوں کو عجیب و غریب مخلوق پانی میں تیرتی ہوئی نظر آئی۔ مقامی لوگوں نے انہیں بتایا کہ یہ پانی میں رہنے والی جل پریاں ہیں، وہ یہاں ہزاروں سال سے رہتی ہیں۔ جل پریوں کو دیکھے جانے کے واقعات 15ویں اور 16ویں صدی میں ہی نہیں بلکہ اس جدید دور میں بھی ملے ہیں، جس میں ٹورسٹ اور سمندری ایکسپلورر نے جل پری جیسی مخلوق کو اپنے کیمرے میں کیپچر کیا ہے۔ اکتوبر 2017 میں مائن سٹون میں ایک آسٹریلین باشندہ ساحل سمندر پر ٹہل رہا تھا، تبھی اس کی نظر ایک عجیب سی مخلوق پر پڑی۔ تب اس نے دیکھا کہ پہلے پیلے لباس میں 2 آدمی ایک سٹریچر پر کسی کو لے کر جا رہے ہیں۔ اس مخلوق کے جسم کا نچلا حصہ نیلا اور مچھلی نما تھا۔ یہ لوگ اسے کہاں لے کے جا رہے تھے یہ معلوم نہ ہو سکا۔ اس ویڈیو کے وائرل ہونے پر کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ وہ مخلوق جل پری تھی اور اسے خفیہ طور پر
لیبارٹری میں ٹیسٹ کے لیے لے جایا گیا۔ سال 2012 میں زمبابوے میں گوئیکے شہر میں ایک ڈیم کو بنانے والے مزدوروں کی ٹیم نے بیچ میں ہی کام چھوڑ دیا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ڈیم سے جڑی ندی میں مرمیڈ کا بسیرا ہے۔ اس ڈیم کے کام کو روکنے کے لیے مزدوروں کو بھی مار سکتی ہے۔ ڈیم کو پورا بنانے کے لیے دوسرے شہروں سے مزدوروں کو بلایا گیا، لیکن کام کے محض 2 ہفتے بعد ہی انہوں نے بھی کام چھوڑ دیا، اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ رات کے پہر انہوں نے جل پریوں کا جھنڈ دیکھا ہے۔ زمبابوے کے مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ اس ندی میں جل پریاں آباد ہیں، جو ان کے لیے ایک عذاب ہے۔ ندی میں ہونے والی تمام اموات اور حادثے انہی کی وجہ سے ہیں۔ اسی طرح سال 2012 میں اینیمل پلانٹ نامی مشہور چینل پر دکھائی گئی ایک ڈاکومنٹری کی فوٹیج نے ایک بار پھر سے لوگوں کے من میں جل پریوں کو لے کر سوال کھڑے کیے۔ اس ڈاکومنٹری کا نام مرمیڈ دی باڈی فاؤنڈ تھا۔ کچھ لوگ پانی کی گہرائی میں رہنے والے جانداروں کا پتہ لگا رہے تھے، تب انہوں نے ایسی مخلوق دیکھی جس کا آدھا جسم انسانوں کا اور آدھا مچھلی کے مانند تھا۔ اسلام میں بھی انسانوں کے علاوہ دوسری پراسرار مخلوقات کا ذکر ملتا ہے۔ عرب قبائل سمندر میں رہنے والی مخلوق پر یقین رکھتے تھے جسے وہ بنت البحر یعنی سمندر کی بیٹی کہتے تھے، اور ان کے نر کو شیخ البحر کہا جاتا تھا۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جنات کا وجود بھی ہے، جن میں مادہ اور نر جننی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ لہٰذا بعض علماء جل پریوں کو مادہ جنی ہی مانتے ہیں جو سمندروں کی گہرائیوں میں رہتی ہیں۔ آثار صحابہ میں موجود ایک روایت کے مطابق ایک صحابی رسول حضرت لیث بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریائی انسان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ دریائی انسان کا گوشت کسی بھی حالت میں نہیں کھایا جا سکتا۔ اس طرح ابن اشد نے لکھا کہ پانی کی عورتیں بحیرہ روم کی مچھلیاں ہیں، عورتوں سے مشابہ ہوتی ہیں، ان کے بال سیدھے اور رنگت گندمی ہوتی ہے، نیز ان کی شرم گاہ اور پستان بڑے بڑی ہوتی ہیں۔ یہ مچھلیاں گفتگو بھی کرتی ہیں، لیکن ان کی گفتگو سمجھ سے باہر ہے۔ ملاح کبھی کبھی ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے ہیں، ان سے جنسی تعلق قائم کرتے ہیں اور پھر انہیں پانی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح امام قزوینی رحمۃ اللہ نے عجائب المخلوقات میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ایک آدمی بادشاہ کے پاس اس طرح کی مچھلی لے آیا۔ وہ مچھلی جب گفتگو کرتی تو اس کی گفتگو سمجھ میں نہ آتی، پس اس آدمی نے اس مچھلی سے شادی کر لی۔ ان کا ایک بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ بھی فطرت کے عین مطابق اپنی ماں اور باپ دونوں کی زبان کو سمجھتا تھا۔ مشہور صوفی ابن عربی نے اپنی کتاب فتوحات مکہ میں ایسی مخلوق کا ذکر کیا ہے جو سمندر کی گہرائیوں میں رہتی ہیں۔ ابن عربی نے لکھا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن آج تک کسی نے بھی انہیں نہیں دیکھا۔ جل پریوں کے مطابق تمام کہانیاں، قصے اور واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قدیم دور سے ہی انسانوں کا جل پریوں سے سامنا ہوتا ہوا آیا ہے۔ یہ سب واقعات جل پریوں کے وجود کے ہونے کے امکان کو ثابت کرتے ہیں۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ ہم تصویروں اور خیالوں میں جس طرح جل پریوں کو دیکھتے ہیں وہ ویسی نہ ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ سمندر کی ایسی مخلوق ہو جسے انسان نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ واضح رہے کہ آج بھی ہم اتنی ٹیکنالوجی اور ماڈرن دور کے باوجود ہم سمندر کے صرف 5% حصے کو ہی ایکسپلور کر پائے ہیں۔ اب بھی سمندر کا بڑا حصہ یعنی ڈیپ سی میں کیسے کیسے مخلوقات آباد ہیں ہم نہیں جانتے، لیکن واقعات، قصے، کہانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم جل پریوں کے وجود سے مکمل انکار کریں تو ان سے ناانصافی ہوگی۔